السلام علیکم۔ کب تک آ جائیں گے؟ ریمل نے پوچھا۔ 10-15 منٹ تک آ جائیں گے، آپ تشریف لے آئیں۔ میرا نام ساجد ہے اور میں طلحہ کے سارے کام کا انویسٹر ہوں۔ سوری، میں نے یوں ہی کہہ دیا، حالانکہ طلحہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کسی پر یہ ظاہر ہو کہ اس سارے کام میں میرا پیسہ انوالو ہے۔ یہ تصویر آپ کی ہے؟ شاطر ساجد نے ریمل کو متاثر کرنے کے لیے یہ بات کہہ دی تھی۔ جی میری ہے، ریمل نے اثبات میں سر ہلایا۔ کمال کر دیا ہے طلحہ نے، آپ کو سامنے بٹھا کر اس نے تصویر بنائی تھی، ساجد بولا۔ جی ہاں، یقیناً وہ اس تصویر کے دام بھی زیادہ مانگے گا، ساجد نے اپنی تھوڑی کھجاتے ہوئے کہا۔ انہوں نے یہ تصویر بیچنے کے لیے نہیں بنائی، ریمل نے فوراً کہا۔ ساجد نے ریمل کی طرف مسکرا کر دیکھا اور معنی خیز انداز میں بولا، ایسا طلحہ نے کہا ہے آپ سے؟ ہاں، ریمل نے جواب دیا۔ جواب سن کر ساجد کے چہرے پر سجی مسکراہٹ مزید معنی خیز ہو گئی۔ اسی اثنا میں طلحہ ہاتھ میں ایک شاپر لیے آ گیا۔ وہ ریمل کو دیکھتے ہی بولا، ارے آپ کب آئیں؟ ابھی آئی ہوں، ریمل مسکرائی۔ طلحہ نے شاپر ایک طرف رکھا اور ریمل کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ساجد للچائی ہوئی نظروں سے ریمل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی نیت کسی عورت کے لیے کبھی صاف نہیں رہی تھی۔ وہ شاطر اور مکار شخص تھا۔ وہ طلحہ کی بنائی ہوئی تصویریں اچھے داموں بیچ کر اچھی خاصی دولت کما چکا تھا۔ تم نے ان کی تصویر بہت زبردست بنائی ہے، میں اسے خریدنا چاہوں گا، اور اس جیسی تم مجھے جتنی تصویریں چاہو اور بنا دو، ساجد نے کہا۔ میں نے یہ تصویریں بیچنے کے لیے نہیں بنائیں۔ طلحہ کا جواب سن کر ریمل کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ آ گئی تھی۔ یہاں سب کچھ بکاؤ ہے، پھر یہ کیوں نہیں بکے گی؟ ساجد نے کہا۔ تم آ جاؤ، ہم کھانا کھاتے ہیں، طلحہ نے اس کی توجہ اس موضوع سے ہٹانے کے لیے کہا۔ پھر وہ شاپر لے کر کچن میں چلا گیا، جبکہ ساجد ریمل کے پاس آیا اور دھیمے سے بولا، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ ساجد کا یہ جملہ ریمل کو اچھا نہیں لگا۔ وہ سمٹ کر بیٹھ گئی اور اس نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اس دوران طلحہ ٹرے میں کھانا رکھ کر لے آیا۔ اس نے وہ ٹرے ایک طرف میز پر رکھی اور ان دونوں کو کھانے کی دعوت دے کر ریمل کو اپنے قریب کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ریمل کے جانے کے بعد اس نے باتوں باتوں میں ریمل کے بارے میں طلحہ سے پوچھ لیا۔ طلحہ نے اسے صاف بتا دیا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور جلدی شادی بھی کرنے والے ہیں۔ ساجد کے دل میں یکدم آگ بھڑک اٹھی۔ اس کے لیے یہ برداشت کرنا مشکل تھا کہ طلحہ کو اتنی خوبصورت لڑکی مل گئی، اور وہ بھی اتنی آسانی سے۔ ساجد نے اس جلن کو اپنے دل میں رکھ کر سلگنے دیا۔ وہ اس کھوج میں رہا کہ ریمل کہاں رہتی ہے۔ پھر وہ جلد ہی یہ جان گیا کہ اس کا گھر کہاں ہے، ریمل کرتی کیا ہے اور اس کے گھریلو حالات کیا ہیں۔ ریمل ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی تھی۔ وہ اپنے اسکول سے گھر آ رہی تھی کہ اچانک اس کے سامنے ساجد آ گیا۔ ساجد کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ میں نے اچانک آپ کو دیکھا تو رک گیا۔ دراصل میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ طلحہ نے آپ کی تصویر مجھے بھیج دی ہے، اور ساتھ اس جیسی مزید 10 تصویریں بنانے کے لیے بھی پیسے لے لیے ہیں۔ ریمل کو اس کی بات پر یقین نہ آیا۔ وہ بولی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہو چکا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ ایسا کریں کہ آپ اس کی گیلری میں چلی جائیں، کچھ کہے بغیر اس سے پوچھیں کہ آپ کی تصویر جو اس نے ایک طرف رکھی ہوئی تھی وہ کہاں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو کچھ اور پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور اگر آپ میرا نام نہ لیں تو میں بتانا چاہوں گا، وہ ایسی کئی لڑکیوں کی تصویریں بنا کر مجھے بیچ چکا ہے، اور ان لڑکیوں سے وہ بالکل اسی طرح محبت کا کھیل رچا چکا ہے جیسے آپ سے رچا رہا ہے۔ وہ ایک تخلیق کار ہے، اسے اپنے برش اور رنگوں کے لیے نئے چہرے ہر وقت درکار رہتے ہیں۔ ساجد کی بات سن کر ریمل کو غصہ آ گیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے گھر کی طرف چلی گئی۔
ساجد کو یقین تھا کہ ریمل ہر صورت اس کی گیلری میں پہنچے گی، اس لیے وہ طلحہ کے گھر کے پاس ایک دکاندار کے پاس بیٹھ کر گپ شپ کرنے لگا۔ ریمل کے دل میں ساجد کی باتیں بیٹھ گئی تھیں، وہ مضطرب ہو گئی تھی اور حقیقت جاننے کے لیے بے چین تھی۔ چنانچہ اس نے اپنی ممانی سے بہانہ کیا اور گھر سے باہر نکل آئی۔ جیسے ہی وہ طلحہ کے گھر کے پاس پہنچی، ساجد نے دیکھ لیا اور دل ہی دل میں مسکرایا۔ ریمل سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلی گئی۔ طلحہ ایک تصویر پر کام کر رہا تھا۔ ریمل کو دیکھتے ہی اس نے کام چھوڑ دیا اور بولا، میں آپ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ ریمل متلاشی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، میں اس طرف آئی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ سے ملتی چلوں۔ آپ نے بہت اچھا کیا ہے، آ جائیں، بیٹھ جائیں۔ میری تصویر نظر نہیں آ رہی، وہ میرے دل میں قید ہے، طلحہ بلا مل بولا۔ وہ تو ہے، لیکن وہ تصویر کہاں ہے جو آپ نے بنائی تھی؟ ریمل ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ طلحہ کوئی جواب دیتا، سیڑھیوں پر کھڑا ساجد جو ان کی باتیں سن رہا تھا، یکدم اندر آ گیا اور اندر آتے ہی وہ خوشی سے نہال ہو کر بولا، ارے کمال ہو گیا، میں نے صرف ایک آدمی کو وہ تصویر دکھائی اور اس نے مجھے اس جیسی 50 تصویروں کا آرڈر دے دیا اور ایڈوانس میں پیسے بھی دے دیے، اور تو اور مجھے اس میں جو نفع ہوا ہے کیا بتاؤں۔ بس اب تم سارے کام چھوڑ کر اس جیسی 50 تصویریں بنانا شروع کر دو۔ اچانک ساجد نے بولتے بولتے ریمل کی طرف دیکھا جو ایک طرف گمسم کھڑی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ ساجد اس کی تصویر کی بات کر رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ طلحہ سے اس کی ایک اور تصویر لے کر گیا تھا۔ وہ اس وقت اس تصویر کے بارے میں بات کر رہا تھا، لیکن اس انداز میں کہ ریمل کو شک ہو جائے کہ وہ اسی کی تصویر کی بات کر رہا ہے۔ ساجد کے کہنے پر ہی طلحہ نے ریمل کی تصویر اس جگہ سے ہٹا کر اپنے بیڈ روم میں رکھی تھی۔ ساجد کامیاب ہو گیا تھا اور ریمل غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ چپ چاپ وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو بمشکل روکے تھے۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ ساجد ٹھیک کہتا ہے کہ وہ ہر خوبصورت چہرے کو اپنی باتوں کی گرفت میں لے کر اس کی تصویر بناتا ہے اور پیسہ کماتا ہے۔ ریمل اپنے گھر چلی گئی اور کمرے میں بند ہو گئی۔ دوسرے دن ساجد اس راستے پر پہلے ہی کھڑا تھا جہاں سے ریمل کا گزر ہوتا تھا۔ اس نے ریمل کو ایک طرف لے جا کر کہا، یقین آ گیا آپ کو؟ دراصل میں نے آپ پر یہ حقیقت اس لیے کھولی تھی تاکہ آپ کسی غلط فہمی میں رہ کر طلحہ کے خواب دیکھتے ہوئے اتنی سنجیدہ نہ ہو جائیں کہ آپ کو بعد میں شدید ذہنی کوفت سے گزرنا پڑے۔ مجھے اسکول سے دیر ہو رہی ہے۔ ریمل کا دل رنجیدہ تھا، وہ جانا چاہتی تھی، ساجد بات کرنا چاہتا تھا، لیکن ریمل چلی گئی اور ساجد اس کے گھر پہنچ گیا کیونکہ اس نے اس کے بارے میں سب کچھ جان لیا تھا کہ وہ کہاں رہتی ہے اور اس کی ممانی کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے۔ ریمل کے بارے میں یہ سب جاننا اس کے لیے آسان ہو گیا تھا کہ جس اسکول میں ریمل پڑھاتی تھی وہاں ایک کلرک اس کا جاننے والا تھا۔ ریمل کی ممانی نے دروازہ کھولا تو وہ ایک اجنبی کو دروازے پر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ساجد نے اندر آنے کی اجازت مانگی اور ممانی بادل ناخواستہ اسے اندر لے آئی۔ ساجد نے باتوں کی ایسی کھچڑی پکائی کہ ممانی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی اور مزید ایک پرانا تعلق بھی دونوں کے بیچ پل بن گیا، اور یوں ساجد نے ممانی کو سبز باغ دکھا کر ریمل کا رشتہ مانگ لیا۔ ممانی کو پہلے ہی ریمل بوجھ لگ رہی تھی، بس پھر کیا تھا کہ ممانی نے ساجد کے گن گانے شروع کر دیے۔ اس نے ریمل کے ماموں سے اس طرح بات کی کہ ساجد اس کا دور کا رشتہ دار ہے۔ یوں ممانی نے خود ہی ریمل سے بات کیے بغیر اس کا رشتہ ساجد سے طے کر دیا۔ طلحہ کے دل میں یہ بات کئی دنوں سے تھی کہ ریمل نے اچانک اس کے پاس آنا کیوں چھوڑ دیا ہے۔ ایک دن وہ اس کے اسکول پہنچ گیا۔ جیسے ہی چھٹی کے بعد ریمل اسکول سے باہر نکلی، طلحہ نے اس کے پاس جا کر اسے اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔
رمل نے اس موقع پر کوئی ایسی بات کرنا مناسب نہ سمجھا کیونکہ آس پاس لوگ کھڑے تھے۔ اس کے انکار اور طلحہ کے اصرار پر سب مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگتے، چنانچہ وہ چپ چاپ موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ طلحہ نے کچھ دور جا کر ایک مناسب جگہ پر موٹر سائیکل روکی اور اس کی بے رخی کے بارے میں پوچھا تو رمل نے بغیر کسی تعامل کے فوراً اپنے دل کی بات طلحہ کو بتا دی۔ ساجد سے ہونے والی ساری باتیں بتانے کے بعد یہ بھی کہا کہ تم نے میری تصویر اچھے معاوضے پر ساجد کو بیچ دی ہے۔ طلحہ نے سنا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ساجد نے ایسا کہا جبکہ تمہاری تصویر میرے بیڈ روم میں موجود ہے اور وہ جس تصویر کی بات کر رہا تھا وہ کوئی اور تھی۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں تمہاری تصویر کسی کو بیچوں، مجھے اس کے بدلے میں ہیرے ہی کیوں نہ ملے۔ طلحہ کی بات سن کر رمل نے کہا تو پھر اس نے ایسا کیوں کہا؟ میں اس سے پوچھوں گا۔ نہیں، تم اس سے کوئی بات نہیں کرو گے، اس سے میں بات کروں گی، رمل بولی۔ رمل گھر پہنچی تو وہاں ساجد بیٹھا ہوا تھا۔ اپنے گھر میں ساجد کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ مومانی فوراً اس کی طرف لپکی۔ یہ ساجد ہے، میرا دور کا رشتہ دار، جلدی سے کپڑے بدل کر آ جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے تمہارا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دیا ہے، مومانی نے بتایا۔ رمل نے سنا تو ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی کہ ساجد نے وہ کھیل کیوں کھیلا تھا۔ اگر ابھی اس کی ملاقات طلحہ سے نہ ہوئی ہوتی تو شاید وہ اس رشتے کے لیے ہاں کر دیتی۔ رمل غصے سے اس کی طرف بڑھی اور بولی، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں، اس کے ساتھ میرا رشتہ طے کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ بکواس بند کرو اور اندر جا کر تیار ہو کر آ جاؤ، مومانی اس کو گھسیٹ کر لے جاتے ہوئے بولی۔ رمل نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو مومانی سے چھڑایا اور ساجد کے پاس آ کر کہا، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، میں طلحہ سے شادی کر رہی ہوں۔ کون طلحہ؟ تم کس طلحہ کی بات کر رہی ہو؟ ارے تم اسکول پڑھنے جاتی تھی کہ پیار محبت رچانے؟ میں پہلے ہی کہتی تھی کہ تم گھر سے باہر نکلو گی تو آوارہ ہو جاؤ گی، مومانی چلانے لگی۔ مومانی! رمل نے اپنی مومانی کی طرف دیکھ کر غصے سے کہا، بولتے ہوئے سوچ لیا کریں، اسے بولیں کہ یہ یہاں سے فوراً چلا جائے، میں ابھی طلحہ سے مل کر آ رہی ہوں۔ تم جھوٹے انسان ہو، فریبی ہو۔ ساجد یہ سن کر غصے میں لال پیلا ہو گیا۔ وہ ایک دم اٹھا اور گھر سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مومانی اور رمل کے درمیان نہ ختم ہونے والی تکرار شروع ہو چکی تھی۔ ساجد کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ رمل جیسی خوبصورت لڑکی طلحہ کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ اس نے دوسرے دن اس وقت رمل کے منہ پر تیزاب پھینک دیا جب وہ اسکول جا رہی تھی۔ رمل کی چیخیں نکل گئی تھیں۔ لوگ ان کی طرف بڑھے، لوگوں نے اس کا تعاقب کیا لیکن ساجد فرار ہو جانے میں کامیاب ہو گیا۔ رمل کی حالت خطرے میں تھی، طلحہ کو پتہ چل گیا تھا۔ اتفاق سے اس وقت چائے والا وہاں سے گزر رہا تھا۔ وہ رمل کو کئی بار طلحہ کی گیلری میں جاتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ اس نے جا کر جب طلحہ کو بتایا تو طلحہ پاگلوں کی طرح ہسپتال پہنچا۔ وہاں رمل نام کی لڑکی موجود نہیں تھی۔ وہ دوسرے ہسپتال پہنچا، وہاں رمل موجود تھی۔ وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھی اور پھر وہ مر گئی۔ طلحہ روتا ہوا ہسپتال سے ساجد کی تلاش میں نکلا لیکن ساجد دبئی فرار ہو چکا تھا۔ یہ بات اسے دوسرے دن ساجد کے ایک دوست نے بتائی تھی۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ ساجد نے کیا جرم کیا ہے۔ طلحہ نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ساجد کو موت کے گھاٹ اتار کر ہی دم لے گا۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا جب طلحہ نے رمل کو یاد نہ کیا ہو اور اسی غم میں وہ کینسر کا مریض بن گیا تھا اور اس کی تشخیص بھی تب ہوئی تھی جب اس کے پاس وقت نہیں بچا تھا۔ اور اسی دوست کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہنے کے بعد طلحہ کو پتہ چلا تھا کہ کل ساجد واپس آ رہا ہے۔ ساجد کا اپنے اس دوست کے ساتھ مسلسل رابطہ تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہونے اور اس معاملے کو 8 سال گزرنے کے بعد اس نے واپس آنے کا فیصلہ کیا تھا اور
इस वापसी का तलहा को इल्म हो चुका था। तलहा ने अचानक अपनी आंखें खोल दीं। उसे लगा जैसे उसके आसपास रिमल है। उसने मतलाशी निगाहों से दाएं बाएं देखा तो उसकी आंखें भीग गईं। उसे इस बात का गम था कि डॉक्टर कह रहा था कि उसके पास वक्त नहीं है, जाने कब वो जिंदगी की बाजी हार जाए। और साजिद कल किसी वक्त पहुंच रहा था। अभी कई घंटे पड़े थे। इन घंटों में वो अपना अहद पूरा कर सकता है कि नहीं। मौत उसके साथ क्या सलूक करती है उसे पता नहीं था, और वो ये सोचकर मज़ीद गमगीन हो गया था। वो हर हाल में अपना अहद निभाना चाहता था, साजिद को मारना चाहता था, लेकिन नहीं जानता था कि वो ऐसा कर भी सकेगा या नहीं। अचानक तलहा को खांसी आने लगी। खांसी में शिद्दत आ गई और खांसते खांसते वो फर्श पर गिर गया। वो लंबे लंबे सांस लेने लगा। उसे लग रहा था जैसे उसके जिस्म में जान नहीं रही। उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो साजिद से इंतकाम लेने की ताकत नहीं रखता। वो उसके आने से पहले मर जाएगा। वो उठना चाहता था लेकिन उठ नहीं सका। उसने उठने के लिए अपने जिस्म को झटका देने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा और वो साकित लेटा रहा। इस गम ने उसे शिद्दत से घेर लिया था कि वो साजिद को अपने हाथों से नहीं मार सकेगा। वो इससे इंतकाम लेने से पहले खुद मर रहा था। ये गम उसे मौत से भी ज़्यादा अज़ियतनाक महसूस हो रहा था। सुबह का सूरज तलू हो गया था। दिन का उजाला रफ्ता रफ्ता फैलने लगा था। तलहा नाचार इसी तरह फर्श पर पड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थीं। उसके चेहरे पर कर्ब था। रिमल का इंतकाम न लेने का तासुब उसके चेहरे से आया था। उसके होंठ थरथराए और वो शिकस्ता दिल से बोला, रिमल, मैं तुम्हारा इंतकाम नहीं ले सका। अचानक दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। आवाज़ सुनकर उसने अपनी आंखें घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। चमकते हुए जूतों पर नज़र पड़ी तो उसने सोचा, कौन है? फिर वो कदम उसकी तरफ बढ़े। वो उसके करीब आकर खड़ा हो गया। तलहा ने आंखें ऊपर उठाकर देखा और फिर जैसे ही उसकी नज़र आने वाले के चेहरे पर पड़ी, वो हैरान निगाहों से उसका चेहरा देखता रह गया। आने वाला साजिद था। उसके चेहरे पर मकार मुस्कुराहट थी। साजिद इस पर झुका और बोला, देखो, मैं सीधा तुम्हारे पास आया हूँ। 8 साल से तुम मेरे इंतज़ार में हो और मेरे दोस्त से अक्सर बातों बातों में पूछते रहे हो कि मैं कब आ रहा हूँ। तुमने कभी इस पर यह ज़ाहिर नहीं किया कि तुम्हारा मेरे साथ कैसा ताल्लुक़ था। तुमने उसको बस इतना बताया था कि मैं तुम्हारी गैलरी में चंद बार आया था, लेकिन वो मेरा दोस्त तुमसे होने वाली हर मुलाकात में मुझे बताता था, क्योंकि मैंने उसे सब कुछ बता दिया था। मैं जानता था कि तुम मेरा इंतज़ार कर रहे हो, शायद मुझसे रिमल का इंतकाम लेना चाहते हो। लो, मैं आ गया हूँ। अगर इंतकाम लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारे सामने हूँ। तलहा बेबसी से उसकी तरफ देखता रहा। वो अपने अंदर हिम्मत और ताकत जमा करता रहा कि किसी तरह अपने दोनों हाथों से उसका गला पकड़कर दबा दे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। साजिद फिर बोला, मेरे दोस्त ने बताया था कि तुम कैंसर के मरीज़ हो और मौत के बहुत करीब पहुंच चुके हो। साजिद ये कहकर फातिहाना अंदाज में मुस्कराया। फिर यकदम साजिद दाएं बाएं देखने लगा। उसकी नज़र तलहा की रिपोर्ट्स पर पड़ी तो उसने वो कागजात उठाकर पढ़े और इन कागजात को एक तरफ रख कर ज़ोर से हंसा। अरे तुम तो मौत के मुंह में हो, तुम मर रहे हो, तुम क्या खाक मुझसे इंतकाम लोगे? साजिद पागलों की तरह हंसने लगा। तसल्ली होने पर वापस आया हूँ और तुम्हारे पास सीधा इसलिए आया था, यकीनन तुम्हारे दिल में मुझसे इंतकाम लेने की आग ज़रूर भड़क रही होगी। मुझे पता चल चुका था कि तुम कैंसर के मरीज़ हो, इसलिए तुम्हारे पास आ गया कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। तुम बेबस और लाचार पड़े हुए हो, मुझसे इंतकाम क्या लोगे? तुम मर रहे हो और मैं ज़िंदा रहूँगा। साजिद ने नफ़रत से कहा। और
باہر چلا گیا۔ طلحہ اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ اپنی بے بسی پر رونا آنے لگا تھا۔ اچانک ایک بار پھر دروازہ کھلا۔ اس بار کون اندر آیا وہ نہیں جان سکا کیونکہ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ طلحہ کو نیم بے ہوشی میں احساس ہوا تھا کہ کسی نے اسے پکارا تھا اور پھر اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا تھا۔ طلحہ کو کچھ ہوش آیا تو اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ اس نے کوشش کر کے دائیں بائیں دیکھا۔ وہ ہسپتال میں تھا اور اسے یہاں تک چائے والا لے کر آیا تھا۔ وہ اس وقت اسٹریچر پر تھا اور وہ خود بھاگ کر استقبالیہ کی طرف گیا تھا۔ طلحہ کو پھر ساجد یاد آ گیا اور ریمل کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ ایک اسٹریچر اس کے برابر میں رکھا ہے۔ طلحہ نے پوری کوشش کر کے اپنی آنکھیں کھولیں اور وہ یہ دیکھنے میں کامیاب ہو گیا کہ اس کے برابر میں آنے والے اسٹریچر پر ساجد لیٹا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور جسم ساکت تھا۔ اچانک اسے چائے والے کی آواز سنائی دی۔ وہ اس طرف آتے ہی بولا تھا، ارے یہ تو ساجد ہے، اسے کیا ہوا ہے؟ کون لایا ہے اسے؟ ہم لائے ہیں، ایک مانوس سی آواز طلحہ کے کان میں پڑی۔ یہ طلحہ کے گھر کی سیڑھیاں اتر کر سیدھا میری دکان پر آیا اور سگریٹ مانگی۔ میں نے سگریٹ دی تو یہ اچانک منہ کے بل نیچے گر گیا۔ کھڑے کھڑے اس کا دل بند ہو گیا۔ طلحہ نے سنا تو اس کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئیں۔ چہرے پر اطمینان آ گیا۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی کہہ رہا ہو، اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا، وہ قادر مطلق ہے۔